چلیے تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جنازے کے مسائل کے تعلق سے ہم نے دیکھا بیمار اور بیمار پرسی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں غسل اور میت کے مسائل۔ تو میت کو غسل دینے سے پہلے اچھی طرح ٹٹولنا چاہیے تاکہ اگر پیٹ میں کوئی فضلہ غلاظت وغیرہ ہو تو وہ خارج ہو جائے، اس کو ہلکا سا دبا کر اس کو جو ہے باہر کر دیا جائے اور جسم اچھی طریقے سے پاک اور صاف کر لے۔ اس میں لیکن بہت زیادہ شدت اختیار نہ کرنا چاہیے، کیونکہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں پیٹ کی غلاظت وغیرہ نکالنے کے لیے میت پر یعنی مردے پر بہت ہی طاقت سے بیٹھ جاتے ہیں اور پورا پریشر لگاتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ جو میت ہوتی ہے اس کو ویسے ہی تکلیف ہوتی ہے جیسے زندوں کو ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے منع کیا۔ عربوں میں کیا کیا کرتے تھے، مردوں کے ہاتھ وغیرہ اگر ٹیڑھے میڑھے ہو جائے یا اس کو سیدھا کرنے کے لیے وہ طاقت سے اس کو پریشر لگاتے جس سے ہاتھ ٹوٹ بھی جاتے کبھی، تو اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا تھا۔ اسی طرح قریب ترین رشتہ دار کو میت لحد میں اتارنا چاہیے، یعنی جو قریبی رشتہ دار ہیں یہ ان کا کام ہے کہ وہ میت کو جو ہے قبر کے اندر اتارے۔ چلیے، بہقی کی روایت ہے، صحیح ہے، اور حاکم نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں اتھر کو ٹٹولا کوئی چیز نہ پائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی میں پاک اور صاف آپ تھے، اسی طرح اپنی وفات کے بعد بھی آپ پاک اور صاف تھے۔ لوگوں میں سے 4 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اتھر قبر میں اتارنے پر مامور ہوئے۔ ان میں حضرت علی جو کہ آپ کے داماد بھی اور چچیرے بھائی بھی ہیں، حضرت عباس آپ کے چچا ہیں، حضرت فضل رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت صالح۔ یہ لوگ 4 صحابی اس میں شامل تھے رضی اللہ عنہ اجمعین۔ ان حضرات نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لحد میں اتارا اور اوپر کچی اینٹیں نصب کی۔ اسے حاکم اور بہقی نے روایت کیا ہے۔ یہ لحد کہتے ہیں قبر کی ایک قسم کو، خبر جو ہوتی ہے قبر قاف سے، ٹھیک ہے، تو قبر جو سیدھی ایک ہوتی ہے جو کھودی جاتی ہے جس میں میت کو سیدھے رکھ دیا جاتا ہے، جو لحد رہتی ہے وہ کیسی رہتی ہے، اس کو اس طرح سے کھود کے نیچے تک لے جاتے ہیں، پھر اس کے لیفٹ طرف اس کو کھودا جاتا ہے اندر کی طرف، ایسے مطلب میت کو اوپر سے نیچے اتارا جاتا ہے اور اندر ڈھکیل دیا جاتا ہے، یہ اندر کی طرف رہتی ہے، اور یہاں سے مٹی کچی اینٹیں وغیرہ رکھ کے اس کو بند کر دیا جاتا ہے، اس کو لحد کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ویسے ہی تھی۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ میت کے غسل کا آغاز وضو سے کرنا چاہیے، مطلب جب میت کو غسل کروانے والے جو لوگ ہیں وہ کیا کرے، اپنے ہاتھ اچھے سے دھو لے، پھر میت کے ہاتھ دھلائے، یہ اس کا غسل جس طرح سے وضو کرتے ہیں بالکل ویسے ہی وضو کرے، اس کے ہاتھ دھلوائے، پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے اس کے منہ میں پانی ڈال کر ہلکا سا اس کو صاف کرے، یا عام طور پر جو کیا جاتا ہے کپڑا اپنی انگلی کو باندھ کر میت کے دانت وغیرہ صاف کیے جاتے ہیں جس طرح سے ہم اپنے دانت صاف کرتے ہیں۔ اسی طرح ناک میں جو ہے روئی وغیرہ کاٹن وغیرہ لے کر ناک کی صفائی کی جائے، جس طرح ناک میں پانی ہم ڈالتے ہیں تو اس کاٹن کو بھگا کر اس کی ناک کی صفائی کی جائے۔ اس طرح اس کے چہرے کو دھویا جائے جس طرح وضو میں تیسری سٹیپ ہوتی ہے۔ اس طرح اس کی کونیوں تک ہاتھ دھوئے جائے، اچھی طریقے سے اس میں خلال کیا جائے انگلیوں میں۔ اسی طرح مسح اس کے اوپر سے کیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے اس کے کانوں میں صفائی مسح میں جس طرح سے ہم کرتے ہیں، اور پیر آخر میں دھوئے جائیں گے جس طرح ہم عام زندگی میں غسل کرتے ہیں ویسے ہی، ٹھیک ہے۔ غسل کے لیے استعمال ہونے والے پانی میں بیری کے پتے ڈالنا مسنون ہے، ایک مسنون طریقہ ہے بیری کے پتے، اور یہ ایک اینٹی سیپٹک بھی ہوتا ہے، بہت سارے جرمز وغیرہ کو دور کر دیتا ہے، اس لیے بیری کے پتے اس میں ڈالنا چاہیے۔ غسل طاق 3، 5 یا 7 مرتبہ دینا چاہیے، یعنی اس کے پورے جسم کو آپ 3 مرتبہ دھوئے، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ دھوئے۔ آخری بار غسل دینے کے لیے پانی میں کافور ڈالنا مسنون ہے۔ کافور کیمفر جو آتا ہے اس میں خوشبو آتی ہے جس سے جسم کی بدبو وغیرہ چلی جاتی ہے، کیمفر تھوڑا سا ڈالنا چاہیے، یہ مسنون طریقہ ہے، ضروری نہیں ہے۔ میت خاتون ہو تو غسل کے بعد سر کے بالوں کی 3 چوٹیاں بنا کر پیچھے ڈال دینی چاہیے، اس کی 3 چوٹیاں تیار کریں گے، اس کو جوڑ کر آپ پیچھے ڈال دیں گے، ٹھیک ہے۔
متفق علیہ حدیث بخاری اور مسلم کی، حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو غسل دے رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لائے اور فرمایا اسے 3 یا 5 مرتبہ یا اگر مناسب ہو تو اس سے بھی زیادہ یعنی 7 مرتبہ غسل دو، پانی میں بیری کے پتے ڈال لو، جب تم غسل دے چکو تو مجھے اطلاع کرنا، جب غسل پورا ہو جائے تو مجھے بتا دینا۔ چنانچہ جب ہم فارغ ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنا تہبند ہماری طرف پھینکا اور فرمایا یہ اس کے جسم پر لپیٹ لو، آپ نے کپڑا دیا جسم کو لپیٹنے کے لیے۔ ایک دوسری روایت میں الفاظ ہے اسے طاق مرتبہ یعنی 3 مرتبہ 5 یا 7 مرتبہ غسل دو، اور آغاز وضو کے اعضاء سے داہنی طرف سے یعنی رائٹ ہینڈ سے شروع کیا جائے دھونے کے لیے۔ اور اس طرح آپ نے فرمایا، حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ہم نے غسل کے بعد سر کے بالوں کی 3 چوٹیاں بنائیں اور انہیں پیچھے کی طرف کر دیا، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح غسل دینے والا میت میں کوئی ناگوار چیز دیکھے تو اس کی پردہ پوشی کرے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ مطلب میت جس کی اب باڈی آپ دھونے کے لیے جا رہے ہیں اس میں کوئی نقص ہو جس کو وہ بتانا نہیں چاہتا تھا، اس نے چھپا کر رکھا ہے، تو اگر غسل دینے والے کو وہ نقص پتہ چل جائے تو وہ راز کو راز رکھے، کسی کو نہ بتائے۔ کیوں؟ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس شخص کے گناہوں کو چھپا دے گا جس نے اس کے راز کو دیکھا، جو ایسی عیب دار چیز دیکھی جس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے لوگوں کو۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے، حسن حدیث ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے کسی میت کو غسل دیا اور کوئی ناگوار چیز دیکھی، اس کی پردہ پوشی کی، اللہ اس کے گناہوں کو پردہ کر دے گا۔ جس نے کسی مسلمان کو کفن دیا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن سندس کا لباس پہنائے گا، جس کا قرآن میں ذکر ہے، ایک خاص قسم کا لباس اس کو پہنایا جائے گا جو کسی مسلمان کو غسل دے کر اس کو کفن پہناتا ہے۔ اسے طبرانی نے روایت کیا، یہ اس کی فضیلت ہے۔ اسی طرح میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا مستحب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میت کو غسل دینے کے بعد غسل ہے اور میت کو کندھا دینے کے بعد وضو ہے، اسے ترمذی نے روایت کیا۔ لیکن یاد رکھیے یہ مسنون طریقہ ہے، ضروری نہیں ہے کہ جو آدمی نے غسل دیا ہے میت کو بعد میں وہ خود بھی غسل کرے، یا جس نے کاندھا دیا ہے میت کو تو وہ وضو کرے، اسے بہقی نے روایت کیا ہے، حسن درجے کی حدیث ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میت کو غسل دو تو تم پر غسل واجب نہیں، کیونکہ میت نجس نہیں ہوتی ہے، لہٰذا یہی کافی ہے کہ تم اپنے ہاتھ دھو لو، اسے حاکم اور بہقی نے روایت کیا۔ غسل کرنا مسنون طریقہ ہے، بہتر ہے، لیکن اگر صرف ہاتھ بھی دھو لے تو کافی ہو جائے گا۔ شہید کے لیے غسل نہیں ہے، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے، حضرت جابر اس کے راوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد میں جو شہید ہوئے تھے ان میں سے 2 شہیدوں کو اپنے ایک کپڑے میں اکٹھا کرتے پھر پوچھتے ان دونوں میں سے کس کو قرآن زیادہ یاد تھا، کیونکہ اس وقت جو ہے ڈیڈ باڈیز زیادہ تھی، شہداء زیادہ تھے، کپڑا کم تھا، تو ایک کپڑے میں ایک قبر میں 2 3 لوگوں کو جو ہے دفن کیا گیا۔ پھر پوچھتے ان دونوں میں سے کس کو قرآن زیادہ یاد تھا، لوگوں کے بتانے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں آگے کرتے پہلے اسے جس کو قرآن زیادہ یاد تھا، قیامت کے دن میں ان کے شہادت کی گواہی دوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کو خون سمیت دفن کر دیا، نہ انہیں غسل دیا اور نہ ان پر نماز جنازہ پڑھی۔ تو جو شہید کے لیے نہ غسل ہے نہ نماز جنازہ، لیکن آپ نے ان کے لیے دعا ضرور کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جنگی حالات پیش نظر میں ایسا معاملہ کیا جا سکتا ہے، جیسے ابھی حال میں ہم نے دیکھا فلسطین میں ہوا، تو جو شہداء تھے ان کو ویسے ہی دفن کر دیا گیا ہے نا، تو کسی کی نماز جنازہ پڑھائی گئی، کسی کی نہیں پڑھائی گئی، تو ان کے لیے غسل اور نماز جنازہ نہیں ہے، ان کو ویسے ہی دفن کر دیا جائے گا، ان کی تدفین کر دی جائیں گی۔ اسی طرح خاوند بیوی کو اور بیوی خاوند کو بلا کر بلا کراہیت غسل دے سکتی ہے، مطلب ہسبینڈ وائف کو
اور وائف ہسبینڈ کو اس کے مرنے پر اس کو غسل دے سکتا ہے۔ ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، حسن درجے کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع سے ایک جنازہ پڑھ کر تشریف لائے، مجھے تلاش کیا، میرے سر میں درد تھا اور میں کہہ رہی تھی ہائے میرا سر پھٹا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ میرا سر، اے عائشہ اگر تم مجھ سے پہلے فوت ہو جاؤ تو تمہارے سارے کام میں خود کروں گا، خود تمہیں غسل دوں گا، خود تمہیں کفن پہناؤں گا، خود تمہاری نماز جنازہ پڑھاؤں گا اور دفن کروں گا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسے احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی کہ جو بات مجھے بعد میں معلوم ہوئی اگر پہلے معلوم ہوتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات ہی غسل دیتی۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اگر مجھے یہ بات اس وقت پتہ ہوتی جب اللہ کے رسول کا انتقال ہوا تو ازواج مطہرات یعنی ہم بیویاں ہی اللہ کے رسول کو غسل دیتی، ٹھیک ہے، لیکن یہ غسل کوئی اور نے دیا تھا جیسا ہم جانتے ہیں۔ حضرت علی وہاں پر موجود تھے، حضرت عباس وہاں پر موجود تھے۔ چلیے، اس طرح ایک اور حدیث ہے موطا امام مالک میں کہ حضرت عبداللہ بن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو وفات کے بعد غسل دیا اور موجود مہاجرین سے دریافت کیا کہ میں روزے سے ہوں اور آج شدید سردی کا دن ہے، کیا مجھے ضروری ہے کہ میں غسل کروں؟ لوگوں نے کہا ضروری نہیں ہے۔ اسے امام مالک نے اپنی موطا میں روایت کیا ہے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا غسل ان کی جو ہے بیوی نے ان کو دیا تھا۔ چلیے، میت کو غسل دینے کے لیے پردے کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، حضرت ابو سعید خدری اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد کسی مرد کے سطر کو نہ دیکھے، کوئی عورت کسی عورت کے سطر کو نہ دیکھے، یعنی سطر جو حصہ ہے عورت کا سطر اس کا پورا جسم ہے، یعنی چھپانے والی چیز جو ہے اس کی، اور مرد کے لیے جو سطر ہے وہ اس کے ناف سے لے کر اس کے گھٹنے تک ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کا سطر ہے۔ اسی طرح کفن کے مسائل، چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔